بخاری نے غسل کیا ہے تو یہ غسل بدعت نہیں، یہ سنت کی خوشبو بن گیا ہے۔ ایسے ہی نماز پڑھی ہے 2 رکعت، تو کہیں کتابت حدیث کی نماز کا تذکرہ ہی نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھنے کے لیے 2 رکعت نفل لازم سمجھے ہیں اور پڑھے ہیں، نیا کام کیا ہے، مگر بدعتی نہیں ہوئے۔ تو کس بنیاد پر کہ دین کا حصہ ہے اور یہ شرائط جو ہے اس کے لحاظ سے قرآن و سنت کے کسی حکم سے متصادم بات نہیں ہے، اور دلیل محبت ہے، محبت کی بنیاد پر کہ سرکار کے فرمان کا اعزاز ہے کہ اس سے پہلے نفل پڑھوں تو شام ظاہر ہو کہ جن کے جملوں کو لکھنے سے پہلے نفل پڑھے جائیں اس ذات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نوافل ادا کرنا یہ صحیح طرق سے ثابت ہے، اور اس کی بنیاد پر بخاری ہو یا مسلم تمام امت جس شرح پہ قائم رہی ہے وہ یہ سنت کی شرحگاہ ہے جس کے اوپر ہمیں سنت صحیحہ متواترہ ثابتہ بھی ملتی ہے، اور بدعت حسنہ کی شکل میں جو سنت ہے اس کا طرز عمل بھی ملتا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اس مفہوم کو سمجھ کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محتشم سامعین حضرات، اب سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں سوالات کے لحاظ سے ابھی اختصار ہوگا کیونکہ پہلے 10 منٹ گفتگو کے اوپر چلے گئے ہیں۔ آج آپ کا موضوع ہے بدعت کے بارے میں، برائے مہربانی یہ واضح کریں کہ فرقہ کون سا فرقہ بدعت کا شکار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جبریہ ہیں، قدریہ ہیں جو رجسٹرڈ بدعتی ہے، اور اس کے سوا بہت سی یعنی بگڑی ہوئی دین کی حالتیں جو حجاز مقدس میں اس وقت بطور دین ان کو راج کر دیا گیا اور دین سے ان کا تعلق نہیں ہے، وہ بدعت ہیں۔ اور اللہ کا فضل ہمارے سنت و جماعت جو ہے وہ کوئی ایسی چیز کا کوئی عقیدہ نہیں رکھتے کہ جس کی کوئی اصل پیچھے موجود نہ ہو، اور ان دلائل کی روشنی میں ہمارا عرس شریف کی محفل کو مناہی کے بغیر منعقد کرنا، ختم شریف، اصال ثواب، درود شریف، محفل میلاد شریف، یہ ساری پیچھے ان کی اصل موجود ہے اور یہ اس اصل کا ایک حصہ ہے، اور یقیناً وقت وقت کا فرق ہوتا ہے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان جس وقت کھانے کے اندر ان کا انداز یہ تھا کہ کھجور ہفتے میں مل جاتی تھی یا 2 کھجوریں مل جاتی تھی، تو اگر آپ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے لنگر پکانا جب تب جائز ہوگا کہ جب صحابہ سے دیگیں ثابت کرو، تو انہیں سوچنا پڑے گا جن کو ویسے کھانے کے انداز سے اتنی مشکلات تھیں اور ایک ایک کھجور پر گزارا ہو رہا تھا، اگر وہاں سے آپ دیگیں تلاش کریں گے تو وہ دیگیں ہرگز نہیں ملیں گی۔ لیکن زمانے کا جو تغیر ہے اس کے لحاظ سے دیکھو گے تو ضرور بات سمجھ آ جائے گی کہ اگر قرآن مجید برہان رشید آج ہم لکھتے ہیں پڑھتے ہیں سب کچھ اس کی شکل موجود ہے، لیکن آج جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر اور اس وقت کے جو حالات تھے ان کے پیش نظر وہاں قرآن پتوں پہ لکھا جاتا تھا، ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا، چمڑوں پہ لکھا جاتا تھا، وہ اس وقت کا تقاضا تھا۔ اب کوئی کہے کہ آج بھی چمڑے پہ لکھیں گے، آج بھی ہڈیوں پہ لکھیں گے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاگل ہے، اس کو دین کا پتہ نہیں۔ آج جب کاغذ ہے تو کاغذ پہ لکھنا چاہیے، وقت اور اس کی نزاکت کو دیکھنا چاہیے، تو اتنا درمیان میں وقت کے اختلاف کے لحاظ سے صورتحال ہو سکتی ہے، ورنہ اللہ کے فضل سے ہم اہل سنت و جماعت کے جتنے معمولات ہیں ان کی اثر شریعت میں موجود ہے، اور اگر کہیں کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو ہم خود اس کو روکنے کے دعوے دار ہیں اور علمبردار ہیں، اور اس سلسلہ میں ہماری تحریک جاری ہے، بالخصوص وہ مزارات کہ جن کے اوپر اگر تشیع پرست کچھ لوگ سجادہ نشین بن گئے ہیں یا ملنگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں ڈھول ڈمکے بجتے ہیں یا قبروں کو سجدے ہوتے ہیں یا اس طرح کی خرافات وہاں پہ موجود ہیں، تو وہ اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کے خلاف بھی اپنی تحریک کا آغاز کرنے والے ہیں، اور ہر نظام خانقاہی کے اندر ہر جو ایسی چیز آ رہی ہے وہ دشمنوں کی طرف سے ایک سازش کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے نظام خانقاہی کو ایسی آلودگیوں سے مکمل پاک اور صاف کر کے جو اصل حضرت داتا گنج بخش اجمیری کا مشن ہے اس پر قائم ہیں، ہرگز ایسی چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بدعت ہر اذان سے پہلے صلاۃ پڑھنی کس حدیث اور قرآن میں لکھا ہے؟ یہی میں نے تقریر کی، شاید سوال کسی نے پہلے لکھ دیے تھے، یہ مجھ سے پوچھنے سے پہلے اگر کوئی امام بخاری سے پوچھے کہ جو تم نے بخاری لکھی تھی اور اتنے سال لگائے تھے، یہ کس آیت میں تھا کہ محمد بن اسماعیل پیدا ہو تو وہ بخاری لکھے،
اور اتنی جلدوں میں لکھے اور اس طرح لکھے، یا قرآن مجید میں نہیں تو حدیث شریف میں ہوتا، حدیث شریف میں نہیں تو حضرت صدیق اکبر تو فرما کے جاتے، اگر کہیں بھی نہیں تو امام بخاری نے کیوں لکھی؟ کیا غلط کیا؟ نہیں، صحیح کیا، تو صحیح اس طریقے کے مطابق کیا جو ہم نے سنت طریقہ ثابت کیا ہے۔ اور ہمارے پاس میری یہ کتاب چھپے ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں، صلاۃ والسلام پر اعتراض آخر کیوں، اس میں ہم نے اس کے تفصیل سے جوابات دیے ہیں، اور یہاں پر باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ جب اذان ختم ہو جائے تو فرمایا صرف جو اذان پڑھ رہا ہے وہی جواب نہ دے، ثم صلوا علیہ، سارے مجھ پہ درود پڑھو۔ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کہ جتنے سن رہے ہو ان پر بھی درود پڑھنا لازم ہے۔ اس واسطے یہ بات تو سنت صحیحہ سے بھی ثابت ہے، اور باقی جو ہم نے اصول بیان کیا اس کے لحاظ سے بھی اس میں کسی طرح کی کوئی کجی اور کمی موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی رسم کل 10واں اور 40واں، یہ سوال لکھنے والے کی غلطی ہے، اور جو کوئی عرف میں استعمال کرتا تو لفظ رسم ہرگز جائز نہیں۔ ختم کل شریف اور ختم چیلم اور ختم 11ویں شریف، یہ سازش ہے کہ ہماری زبان سے وہ کہتے ہیں کہ ہم رسم کہلوائیں، یہ رسم نہیں، یہ تو سنت مستثنا کا ایک شعبہ ہے، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ عمل ایک کا ہو تو اس کا فائدہ دوسرے کو ہو جاتا ہے۔ یہ 11ویں شریف ہے، یہ کل شریف ہے، پڑھتے تم ہو، فائدہ جن کو چاہتے ہو ان کو پہنچتا ہے، ختم تم پڑھتے ہو، نفل تم پڑھتے ہو، صدقہ تم کرتے ہو، اور کسی اپنے فوج شدہ کے لیے جانور اصالہ ثواب کے لیے اللہ کے دربار میں تم پیش کرتے ہو، اور فائدہ ان کو ہوتا ہے۔ اور اس پر سینکڑوں احادیث موجود ہیں کہ جس وقت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، بخاری شریف میں ہے، ایک شخص نے کہا ان اختی ناظرۃ ان تحج وانها ماتت، میری ہمشیرہ نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی اور وہ فوت ہو گئی ہیں، نظر پوری نہیں کر سکی، تو کیا ہو سکتا ہے کہ میں حج کروں تو میری ہمشیرہ کی نظر پوری ہو جائے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے جواب دو، لو کان علیہ دین كنت قاضیہ، اگر تمہاری ہمشیرہ پہ قرض ہوتا تم ادا کرتے تو قرض ادا ہوتا یا نہ ہوتا؟ تو کہنے لگے ادا ہو جاتا۔ فرمایا فقد دین اللہ فهو احق بالقضاء، پھر اللہ کا قرض پورا کر دو، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ اب حج کرنا ثواب بھائی کا ہے، فائدہ بہن کو ہے، یہ اصل ثواب ہے، یہ اصل ہے۔ اس ختم کی 11ویں ہو یا کل، ہمارے نزدیک کوئی ایسی تعین شرط ہی نہیں ہے کہ اگر تیسرے دن ہو دوسرے دن ہو پھر تو کل ہو ورنہ نہ ہو، ہر لمحہ اصل ثواب جائز ہے، جب کو چاہے جائز ہے۔ یہ تو صرف انتظامی بہتری کے لیے ایک تاریخ کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ لوگ اس میں آ جائیں، اور ہم سے بڑی یعنی یہ تعین کرتے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ شعبہ ہی غائبانہ جنازہ کا بنا رکھا ہے، مرتا پتہ نہیں کوئی ہے یا نہیں، اشتہار پہلے چھپ جاتا ہے، کب پہلے 90 میں ایسے پوسٹر لگتے تھے غائبانہ جنازے کے، اور کب ایسے اجتماع ہوتے تھے۔ اگر ختم شریف پر تنقید کرنی ہے تو کم از کم اپنے گھر دھیان کر کے دیکھ آیا کرو کہ وہ غائبانہ جنازہ تو پڑھنا ہی جائز نہیں امت میں، نبی علیہ السلام کے بعد کسی صحابی نے کسی کا نہیں پڑھا تو آج کا کون پڑھ سکتا ہے؟ جب حضرت صدیق اکبر شہید ہو جائے ان کا کوئی نہ پڑھے، ان کا وصال ہو جائے، حضرت فاروق اعظم شہید ہو جائے ان کا جنازہ مکہ شریف والے غائبانہ نہ پڑھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائے، پوری سلطنت میں ایک جگہ بھی ان کا غائبانہ جنازہ نہ پڑھا جائے، تو کیا آج کا کوئی شہید ان سے بڑا درجہ رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ تو پتا چلا کہ یہ ایک سازش ہے اور دین کے لحاظ سے ایکسپلائٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک پورا غائبانہ جنازوں کا شعبہ۔ اگر یہ اعتراض میں مخلص ہو تو کم از کم اپنے یہ اعتراض ختم کر کے پھر ہم سے پوچھیں، یقیناً ان کو سمجھ بھی جلدی آ جائے گی۔ محتشم سامع حضرات، ٹائم مختصر ہے، سوالات کی لمبی ایک بڑی میرے پاس لسٹ ہے۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے لحاظ سے مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا، تو میں نے یہ پہلے واضح کر دیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، بالخصوص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز چاشت پڑھی جا رہی تھی تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ نماز چاشت کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا بدعت ہے۔ پھر جس وقت پوچھا گیا کہنے لگے نعمت البدعت، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ 406 پر موجود ہے، کہنے لگے کام نیا ہے مگر بڑا اچھا ہے، چاشت کے نفل۔ اب دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے یہاں سے کتنی گواہیاں مل رہی ہیں کہ ان کے دور میں شروع ہوا، ان کے ہوتے ہوئے ان کے پاس شروع ہوا، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نفل پڑھنے والا جہنمی ہے، بدعت کر رہا ہے، کہا کام اچھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی یہ دوسری طرف سے کچھ سوالات موصول ہوئے، ان میں ہمارے پاس جو بھی رکا آیا ہے وہ تقریباً ہم اپنی گفتگو میں سارے اعتراضات کا جواب دے چکے ہیں، یعنی ایک اصولی جامع گفتگو کر دی ہے، وہ جو بھی بار بار اس کو سنے گا انشاءاللہ ہر سوال کا جواب اس کو مل جائے گا۔ اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی،
اس آیت کا جو مفہوم ہے اس پر میری ایک پوری تقریر ہے کئی گھنٹوں کی کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. تو اس سے مطلب کیا تھا؟ اصول دین مکمل ہو گئے. مثلا نمازیں 5 فرض کرنی تھی وہ ہو گئی. اب چھٹی کا کوئی تصور نہیں آئے گا کہ جو ویسیت فرض آ جائے. رکن جو اسلام کے بننے تھے ہم نے بنا دیے. جو چیزیں حرام کرنی تھی وہ حرام کر دی. لیکن یہ کہ ہر شعبہ بھی اسی دن پورا ہو چکا ہو نہیں. پھر جو حدیث کی 20 جلدوں کی کتابیں ہیں ان کی کوئی ضرورت نہ پڑتی. ان سب میں ان تفاصیل کو بیان کیا گیا. اور پھر 20 اجزاء کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس کے فتاوا ہیں. اگر سب کچھ اس آیت میں اور قرآن میں آ گیا تھا براہ راست تو پھر ابن عباس کو 20 جلدوں میں فتوے کی ضرورت کیا تھی؟ پتہ چلتا ہے اصول سب کچھ آ گیا. مگر اسی سے آگے نئے مسائل حل کرنا یہ خود قرآن کا تقاضا ہے. اور اس کو بدعت نہیں سمجھا جائے گا, الیوم اکملت کے خلاف نہیں سمجھا جائے گا, بلکہ یہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے یہ اسی قرآن مجید سے خوشبو لے کے لوگوں کے لیے اس کو عام کر دیا جاتا ہے. محتشم سامعین حضرات, انشاءاللہ تبارک و تعالی کل ہمارا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے. اس وقت بین الاقوامی سطح پر قادیانی اسلام کے خلاف جن سازشوں میں مصروف ہیں اس سے کوئی بھی ذی عقل انسان ناواقف نہیں ہے. تو کل کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے احادیث ختم نبوت. پچھلے سال آیات ختم نبوت 30 آیات ہم نے ختم نبوت پر پیش کی تھی کہ جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا ثابت ہے, اور وہ ایک قسط تھی. اور آج کل موضوع انشاءاللہ وہ ہے احادیث ختم نبوت کہ جن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے والی شان کو بیان کیا گیا ہے. تو یہ بڑا اہم موضوع ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید 1-2 حدیثیں ایسی ہیں. ہمارے نزدیک 150 سے زائد احادیث تو براہ راست جن میں تفصیل سے ہے, اور بالمعنی ہزاروں احادیث ایسی ہیں کہ جن سے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کو ثابت کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات محترم